السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جس شخص کو توفیق نصیب ہو جاتی ہے وہ اس عشق و مستی کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اکثر قافلے سفر حج پر روانہ ہو چکے ہوں گے۔ جانے والوں کی آنکھوں میں فرحت اور خوشی کے آنسو ہیں اور رخصت کرنے والوں کی آنکھوں میں حسرت کے آنسو ہیں، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اگر ہیں آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں، اگر ہیں آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ خطبہ مسنونہ میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ادا کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حج اور عمرہ شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ حج اور عمرہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کریں گے۔ یہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں گے، ہماری شہرت ہوگی، عزت ہوگی، ہرگز نہیں۔ اور اس لیے کہ حج مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی بنیادوں پر ہوا کرتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہوا اور حج کی توفیق نصیب ہو گئی، اب اس پر عزت اور شہرت کی تمنا کہ مجھے حاجی صاحب کہا جائے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ بھی سن لیجئے کہ بہت سے لوگ مالدار ہوتے ہیں مگر پھر بھی اللہ رب العزت سے حج کے لیے دعائیں نہیں کرتے، کوششیں نہیں کرتے۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، کیوں کوشش نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں لڑکی کی شادی باقی ہے، مکان بنوانا ہے، ابھی ایک بہت طویل سفر پر جانا ہے، اور ایسے ایسے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت شاہ عبد الحلیم صاحب جونپور نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی دیہات میں رہتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کنواں کھودوا لیتے ہیں تاکہ پانی کی آسانی ہو جائے، پھر حج کریں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ کنواں کھودوا سکے اور نہ حج کر سکے، اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے حج کی ادائیگی میں جلدی کرنے کی تاکید اور ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے دیار میں بار بار اور برابر بلائیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، روضہ مبارکہ پر ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ جن کو ابن ثابت کہا جاتا تھا رہتے تھے۔ 60 سال تک ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوا کرتے تھے، روضہ مبارک پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک سال کسی عارض کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، کوئی مجبوری پیش آ گئی تھی۔ کچھ غنودگی کی اونگ کسی حالت میں اپنے حجرے میں کمرے میں بیٹھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ثابت تم ہماری ملاقات کو نہ آئے، اس لیے ہم تم سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، کیسا عشق رسول تھا۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں۔ ان کا قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر زیارت کے لیے حاضر ہوئے، روضہ مبارک پر حاضر ہوئے،
تو قبر اطہر کے مقابل کھڑے ہوئے تو یہ 2 شعر پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی۔ ٹرانسلیشن یہ ہے، دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستان مبارک کو چوم لیا کرتی تھی، روضہ شریف کا دروازہ چوم لیا کرتی تھی۔ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، میں جسم سے حاضر ہوا ہوں، اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چوم لے۔ فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی، اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوم لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں حاضر تھا، جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کی، جن میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام نابی بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن ثابت اور حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں واقعات فضائل حج میں بھی مذکور ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دیار میں بار بار بلائیں، روضہ مبارکہ پر بار بار حاضری کی توفیق اور یہ شرف ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، کوششیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک جس کو جو کچھ عطا فرمائیں، اپنی آمدنی اپنی پگار میں سے 2.5% حصہ حج کے لیے نکال لیں۔ جیسے 1000 روپے بچ چکے ہیں تو اس میں سے 25 روپے حج کے لیے خاص کر دیں، اس میں انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت مجھے حج کرنا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اور اس وقت 1 روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے، 64۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 روپے کے چھٹے کرا لو اور 63 پیسے اپنے کام میں لاؤ اور 1 پیسہ حج کے لیے رکھ لو۔ انہوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے پھر 2 حج کیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو 2 بار اپنے دربار میں بلایا۔ تو ہم اپنے بس میں جتنا ہو کریں، اور جن پر حج فرض ہو چکا ہے وہ جلدی ادائیگی کی کوششیں کریں، ٹال مٹول نہ کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج فرض ہو چکا اور اس کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کرتے رہیں اور دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہی کام بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنی تڑپ دکھائیں اور پھر اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب محبت ہوتی ہے تو خالص محبت ہو تو اللہ تعالیٰ دربار محبت میں بلا لیتے ہیں اور آنے کا راستہ بھی نکال دیتے ہیں۔ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیار میں بار بار بلائیں اور حج مقبول کی ہم تمام کو حج مقبول کی توفیق ہم تمام کو عطا فرمائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہی شعر جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا، اگر ہے آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دیار میں بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔